ہمارا جو مجموعی نظم ہے، نظم اجتماعی ہمارا، وہ ایک بڑی شدید قسم کی بد انتظامی یعنی بیڈ گورننس کا شکار ہے. اور اس بیڈ گورننس جب بد انتظامی آتی ہے تو وہ اکیلے نہیں آتی، اس کے انڈے بچے جسے ہم کہتے ہیں ہوتے ہیں. تو وہ یہ اسی کا انڈا بچہ ہے کہ ہمارا پورا نظام اتھل پتھل ہے. تو ہمارا اس نظام کا ایک حصہ عدلیہ کا نظام بھی ہے، تعلیم کا نظام بھی آپ دیکھ لیں، ہمارا معاشی نظام آپ دیکھ لیں، ہمارا سیاسی نظام دیکھ لیں، شہروں کی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پہ جو ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں جس کے اندر ہمارا یونین کونسل کا نظام ہے، عوام کے مسائل کا نظام ہے. تو اس کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کی بد انتظامی نظر آتی ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس بد انتظامی کا کہ چیزیں آپ کی اس کے اندر دو طرح کی خرابیاں بڑی لازم آتی ہیں. ایک تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، کسی بھی کام کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ واضح نہیں ہوتے. بڑی آسان سے مثال میں دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کو گھر میں یہ کوئی کام کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ پہلے کسی سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے. یہ جاننے والا تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں عام طریقے کے تحت یہ کام کرانے جاؤں گا تو نہیں ہوگا، مجھے کسی سفارش کو تلاش کرنا ہے. اور انتظام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ مثال پڑھیں تو بعض مثالوں میں جو آتا ہے حدیث کی وہ یہی آتا ہے کہ ایک عورت ہوگی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تنہا سفر کرتی ہوگی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں ڈرے گی. یہ مثال اصل میں اس پورے نظام کے اس کو بتاتی ہے کہ ایک انفرادی شخص اپنے کام کے لیے نکلے گا، انفرادی سفر کر رہا ہوگا، انفرادی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو معاشرے کا جو پورا نظم ہے، ریاست کا نظم ہے، وہ اس کی پشت پرائی کے لیے کھڑا ہوگا. تو بد انتظامی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے ہمارا عدالتی نظام ہے کہ جس کے اندر ہمارے یہاں تفتیش کے مسائل ہیں، گواہی کے مسائل ہیں. عدالتی نظام کے اندر جو مقدمات اکٹھے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں فنی بنیادوں پر مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس عدالت کا دائرہ کار ہے یا نہیں ہے، اور مقدموں پہ مقدمے کھڑے ہوتے ہیں آ کر. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مجموعی نظام ہے اس کے اندر تر و تازگی نہیں ہے، فرسودگی زیادہ ہے. چنانچہ ہمارے یہاں ایسے قوانین جس میں عوام کا فائدہ ہے، جسے ہم پبلک سیکٹر بینیفٹ لیجسلیشن کہتے ہیں، وہ کم ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ بالادست طبقات یا اشرافیہ کے لیے کرنا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 گھنٹے میں بھی قانون بنتا ہے، پاس ہوتا ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وعیدیں بتائی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجتماعی اختیارات دے اور وہ اس میں کوتاہی کرے تو اس کے لیے جو وعیدیں آتی ہیں کہ اللہ کیا وہ کیسے حاضر ہوگا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی، میں ایک دفعہ ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، پرانی بات ہوگی اور وہ ایک عام سی چیز تھی لیکن میرے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ کوئی بوڑھا سا آدمی ہے، اس کے بیٹے کو ٹارگٹ کلنگ میں کوئی موبائل چھینتے ہوئے مارا گیا. تو ان سے جا کر جو اینکر ہے اس نے پوچھا کہ آپ کسی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اللہ کے یہاں جا کر آخرت میں حساب کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اس نظام کے گورکھ بندوں میں پھنسنا نہیں چاہتا کہ مجھے وہ روز بلا کے بٹھائیں، اس سے پوچھیں. تو ہمارے نظام میں یہ فرسودگی جو آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن نظام میں جب فرسودگی آ جاتی ہے تو نظام کی فرسودگی کی ایک بہت بڑی علامت ہمارے مینجمنٹ میں پڑھائی جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر احساس بے بسی پیدا ہونا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ احساس بے بسی اس بات کی نشانی ہے کہ نظام اس قدر فرسودہ ہے کہ اس نظام کے اندر اصلاح کے بارے میں بھی لوگ نا امید ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بعض سخت فیصلے ہیں یہ اس وقت ضرور پیدا ہونے لگتے ہیں اور آنے لگتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، وہ اس میں اتنا فساد برپا کر دیتے ہیں کہ وہ نظام ناقابل اصلاح نظر آنے لگتا ہے، لوگ بے بسی محسوس. پھر اللہ کی طرف سے سخت فیصلہ آتا ہے اور پھر اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے اور جہاں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی کوششیں اس کی بھی کرنی چاہیے. اور اس طرح کے پروگرام جو آتے ہیں، حقیقت تو یہ کہ اس پروگرام سے ہم ایک درد دلی کہہ سکتے ہیں، ایک امید کی کرن کو جلانے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن بسا اوقات جب بات کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اتنی عمر گزر چکی ہے کہ کبھی کبھی الفاظ جو ہے وہ ہمارے ذہن کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری جیتے جی ہوگا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہمارا فرض یہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی یہ فرض رکھا گیا ہے اور عقلی طور پہ بھی فرض یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ امید دلانی چاہیے، جو اس پروگرام کا عنوان بھی ہے. امید یہی ہے کہ ہر آنے والے شخص سے ہم کہتے ہیں کہ نظام میں اور خاص طور پہ کسی بھی معاشرے کی جو سب سے بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہے
اس کا نظام انصاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن چیزوں کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے ان میں نظام انصاف اولیت رکھتا ہے, فوقیت رکھتا ہے. عبادت حقوق اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے توجہ دلائی اور نظام انصاف کی طرف, اور ایسا بڑا نظام انصاف قائم کیا صحابہ کرام نے بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کی تباہی کی نشانی ہی یہی بتائی ہے کہ تم میں سے پچھلی قومیں تباہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ ان کا نظام انصاف مخصوص بالادست طبقات کو سپورٹ کرتا تھا اور غریب آدمی جو بیچارہ کچل دیا جاتا تھا. اس وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا خرابی ہے, ہمارے انصاف میں تاخیر کیوں ہوتی ہے, انصاف کے اندر مسائل کیا ہیں. دیگر بہت ساری جو بد انتظامیاں ہیں, وہ چاہے سیاسی بد انتظامی ہو, معاشی ہو, معاشرتی ہو, ان میں ایک انصاف کی نظام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خادم نے دیکھا ایک دن رات کو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے پورے اپنے روئے زمین پر انصاف پھیلا دیا ہے اور آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, اور آپ کا یہ اللہ نے اتنی طاقت دی, آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تو کہنے لگے اسی سے تو ڈرتا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں دنیا میں. اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی پوچھنے والا اور باز پرس کرنے والا نہ رہے تو آپ کی براہ راست باز پرس کرنے والا اللہ ہوتا ہے. تو جو بالادست طبقات ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنی قوت سے, اپنے دباؤ سے, کسی وجہ سے کسی کو اپنے آگے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیتے یا باز پرس کا موقع نہیں دیتے, تو یہ ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے, یہ ان کے لیے زحمت ہے, اور زحمتوں کی زحمت ہے جو جمع ہو رہی ہے ایسے دن کے لیے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیوم لا ریب فیہ. اس کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور بحیثیت مسلمان زیادہ یقین ہونا چاہیے. www.darsequran.com